الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نظرانہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی فضیلت پر، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی آج پہلی قسط ہے. بشرط صحت و زندگی اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ اس کی دوسری قسط عرض کریں گے. اللہ کریم کا کروڑ احسان ہے کہ ان قریب ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. 1436 سنہ ہجری کا رمضان شریف. اس حوالے سے کہ مسلمان بھائیوں کی کچھ ترغیب کے حوالے سے، ترغیب کے حوالے سے، کیونکہ جو حالت اس وقت ہماری ہے میں اپنے معاشرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، عبادات کے معاملہ میں وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس قدر مسلمان غفلت کا شکار ہیں. اچھے خاصے صحت مند، تندرست اور جوان آپ کو رمضان میں بدقسمتی سے نظر آئیں گے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. اور افسوس، سادہ افسوس یہ ہے مسلمان ہو کر ایک روزہ نہ رکھنا خود کبیرہ گناہ ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. دوسری بات جو اس سے بھی افسوس تر ہے، افسوسناک ہے، وہ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے اندر رمضان شریف کے مہینہ میں زہر ظہور اعلانی آپ کو کھاتے پیتے نظر آئیں گے. یعنی روزہ رکھنا بھی نہیں اور ادب و احترام بھی نہیں کرنا. حالانکہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ عرض کریں گے اس قسط میں یا اگلی میں کہ ائمہ اسلام نے، فقہائے اسلام نے اس بندے کی شرعاً کیا سزا تجویز کی ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور رمضان المبارک کے دن میں وہ علانیہ کھاتا پیتا ہو تو اس کی سزا کیا ہے. جو قاضی اسلام یعنی حکومت وقت کی جو عدالت ہے جو اس کو سزا دے گی، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. اللہ کریم نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 185 کے اندر ایک جملے میں ارشاد فرمایا فمن شاہدہ، تو تم میں سے جو بھی پالے، منکم تمام مسلمانوں کو خطاب ہے، جو بھی تم میں سے پالے الشہرا رمضان شریف کا مہینہ اپنی زندگی میں، فلیصم، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. اس پہ فرض ہے کہ وہ رمضان کے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک چیز کو مسلمانوں پہ کیا کیا ہے، اللہ کا حکم ہے فلیصم، روزہ رکھنا مسلمان پر رمضان کے مہینے میں کیا ہے، فرض ہے. عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو جو شاید ہم اگلی قسط میں عرض کریں گے. وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے
روزے کی قضا کی اجازت ہے، بعد میں جا کے رکھ لیں، معاف تو ہے ہی نہیں نا، سوائے ایک خاص صورت کے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے کہ کن کو سرے سے معاف ہے، اس کا فدیہ اور کفارہ دینا پڑے گا ان کو۔ اب کیا مطلب نکلا کہ روزہ اللہ نے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے؟ جو اس کو فرض نہ مانے، دو باتیں میں کرنے چلا ہوں، جو رمضان شریف کے روزے کو فرض کہے رمضان کا روزہ فرض ہی نہیں ہے، یا ایسا جملہ بولے جس سے اس کی فرضیت کی توہین نظر آئے، ہلکا پن محسوس، کوئی خیر ہے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، تو اس ہمارے عرف میں اس جملے کا مطلب ہوتا ہے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، تو یہ بھی فرض کا انکار ہے۔ تو جو شخص فرض کا انکار کرے، مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا، بھلے وہ علم رکھتا ہو اس کی فرضیت کا یا نہ رکھتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلامی ملک میں لا علمی عذر نہیں ہے کہ وہ کہہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے کہ نہیں، میں نے تو اس لیے کہہ دیا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اسلامی سلطنت میں لا علمی، اسلام کے نالج سے لا علمی جو ہے یہ شرعاً عذر نہیں بنتا، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ہم سب پہ، مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان پہ ضروری علم دین سیکھنا فرض قرار دیا، ضروری علم دین سیکھنا کیا قرار دیا؟ فرض قرار دیا۔ اب جو اس کی فرضیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو کہتا ہے فرض تو ہے لیکن رمضان شریف کا روزہ غفلت کی وجہ سے رکھتا ہی نہیں، جس طرح کہ نماز میں غفلت ہے، زکوٰۃ میں غفلت ہے، داڑھی شریف کے سرکار کی سنت کے مطابق سجانے میں غفلت ہے، والدین، اساتذہ، بیوی، بچے، ہمسائے، پڑوسی، انسان، ان کے حقوق میں غفلت ہے، جہاں بہت سارے احکامات میں مسلمانوں میں غفلت پائی جاتی ہے، وہیں یہ بھی ایک مرض ہمارے اندر آ گیا ہے کہ سال بعد ایک مہینہ آتا ہے ماہ مقدس، اکثریت مسلمانوں کی روزے نہیں رکھتی۔ اگر وہ فرض سمجھتا ہے، غفلت کی وجہ سے روزے، اشد ترین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے، جہنم کا مستحق ہے، اور مردود شہاد ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ فاسق کی شریعت کی روشنی میں گواہی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات آیت کریمہ کے معنی کے بعد، اس ماہ مقدس کو رمضان کہنے کی وجہ ہمارے ائمہ نے، مفسرین نے، محدثین و فقہاء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ہم ان میں سے فقط ایک پڑھیں گے، آپ کو عرض بھی کریں گے، جو خود سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منقول ہے کہ رمضان شریف کو رمضان کیوں کہتے ہیں، رمضان کو رمضان، اس کا کوئی اور نام بھی تو ہو سکتا تھا، رمضان کیوں کہتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جو اس کا، میں تھوڑی سی تفہیم حدیث بھی ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ جو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے احکامات پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اس کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سب گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا بنا؟ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ، اس حیثیت سے گناہوں کو مٹانے والا مہینہ، یہ جو سرکار علیہ السلام نے خود رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ عطا فرمائی۔ ویسے اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں، اگر کسی عالم دین نے، مفتی صاحب نے کسی جگہ آپ سنتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ بیان کی، تو آپ مت سمجھنا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اور وجوہات ہیں، ہم خود نہیں عرض کر رہے وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہم نے صرف ان میں سے ایک لی جو سرکار علیہ السلام سے منقول ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے کیا ہے؟
بقایا لغت کے اعتبار سے اس پہ کافی کلام کیا فقہا نے، اور اس کی یہ بھی وجہ ہے، اس کی یہ بھی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے علاوہ پڑھتا ہے، سنتا ہے عالم دین سے، کسی مفتی سے، تو وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی اس کی وجہ ہے، یہ نہ سمجھے انہوں نے کچھ کہا یہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس میں مساو کا غلطی لگتی ہے، پھر کسی ایک کے خلاف زبان شروع، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں کتنا جانتا ہوں، بس زبان شروع۔ ایک ہی بات کے کئی کی معاملات ہوتے ہیں اسلام میں۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو اللہ کے حکم سے کھول دیا جاتا ہے، اللہ کریم کے حکم سے کھول دیا جاتا ہے، اور جب تک رمضان شریف باقی رہے آسمان اور جنت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ جو کوئی بندہ اس پورے مہینے میں کسی وقت اللہ کی جناب میں رات کے اندر کسی بھی وقت اللہ کی جناب میں سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس بندے کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ابھی فضیلت باقی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ نفل عبادت کے لیے ہے، تو رمضان کے فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا اور اللہ کریم اس کے لیے ایک سجدے کے عوض جو رات کو اٹھ کے یا سونے سے پہلے نفل کی حالت میں اس بندے نے اپنے رب کی بارگاہ قدسیہ میں سجدہ کیا، فرمایا اس کے لیے اللہ کریم جنت میں ایک سجدے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نفل نماز، جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیتا ہے، سرخ یاقوت کا ایک، اب آپ کے خیال میں آ رہا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا گھر ہے، سننا آگے جملہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ میری نیت یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان ہے نا جب اپنے فائدے کی